سفر کی 20ویں کا دن یعنی 40 امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہوئی شہادت کے 40 روز مکمل ہونے کا دن ہے۔ عراق میں سال 2003 میں جب سے صدام حسین کا زوال ہوا ہے، اس کے بعد سے دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ لاکھوں زائرین ہر سال نجف سے کربلا تک کا پیدل سفر ان دنوں کے دوران طے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ 40 اصل میں ہے کیا اور اسے دینی اعتبار سے اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ 40 کے روز امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف یعنی سن 61 ہجری کا مشاہدہ کرنا ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر ابن عبداللہ الانصاری سفر کے 20ویں دن کربلا کے سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی قبریں۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کا وہ قافلہ جو یزید نے شام میں جنہیں قید کر رکھا تھا، ان کی بھی رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینے کے لیے نکلا تو سفر کے 20ویں دن اس قافلے نے بھی کربلا میں ملاقات کی جناب جابر سے۔ جب اس کاروان نے جناب جابر کو اپنے اوپر پڑی مصیبتوں اور کربلا میں عاشور کے روز ہونے والے مظالم کی رودات سنائی تو یہ سب ایک ساتھ مل کر ان سب نے شہداء کے مصائب پڑھے اور ان پر گریہ کیا۔ 40 کے متعلق سب سے مشہور حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی رقم کی گئی ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی 5 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک مومن 51 رکعت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، 40 کی زیارت، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، زمین پر اپنی پیشانی کا سجدہ کرتا ہے اور اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قریب ترین صحابی سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں روز کو ان کی زیارت کے لیے جاؤ اور ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی 40ویں روز پر امام علیہ السلام کے روضے پر جانا اور زیارت کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یعنی یہ صاف ظاہر ہے کہ 40 کے روز زیارت امام حسین علیہ السلام کو جانا دین میں اضافی عمل نہیں، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے یعنی اہل بیت علیہ السلام جو کہ اصل میں ان کے علم کے وارث ہیں، یہ ان کی احادیث سے بھی منسوب ہے۔ روایتوں کے مطابق زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑھنے والے ہر قدم کے پیچھے بے پناہ ثواب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پیدل جاتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم پر 1000 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 1000 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کا مرتبہ 1000 گناہ بڑھا دیتا ہے۔ صدام حسین کی حکومت کے دوران اس نے زائرین کے اس پیدل سفر اور زیارت پر پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن اس کے زوال کے بعد سے عراق میں مانو اب زائرین کے جم غفیر امڑ پڑتا ہے، جو کہ کئی سالوں سے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن آج عراق میں نہ صرف یہاں کے شہری بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد اس جگہ پہنچتے ہیں اپنی محبتوں کا نذرانہ لیے ہوئے۔ لہٰذا آج 40 کا یہ پیدل سفر اسلامک علامتوں میں سے ایک علامت بن چکا ہے، جو کہ اپنے آپ میں اسلام کے پیغام کی تبلیغ بھی رکھتا ہے اور جو کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت کا اظہار اور نذرانہ بھی ہے۔